اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ پچھلی چند ویڈیوز میں ہم آف انگلش ٹیکسٹ بک میں ایک سبق پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے فار گاڈ سیک ہولڈ تھائی ٹنگ. خدا کے واسطے اپنی زبان کو قابو میں رکھو. تو پیارے بچوں، آج ہم اس لیسن کا آخری حصہ پڑھیں گے. تو آپ اپنی کتاب صفحے نمبر 27 پہ کھولیے. تو ہم شروع کرتے ہیں. Lord Buddha in his eightfold path says that one requires living a life based on right speech. Lord Buddha جو ہے وہ بانی ہے بدھ مذہب کا. وہ بدھ مذہب کے بانی ہے جنہوں نے بدھ مذہب کی بنیاد ڈالی ہے. تو جو ان کی کتاب ہے بدھ مذہب کی کتاب، اس میں جو 8واں باب ہے، تو اس میں لارڈ بدھا کہتا ہے کہ ون ریکوائرز لیونگ اے لائف بیسڈ آن رائٹ اسپیچ، کہ ایک آدمی کو ضرورت ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ صحیح گفتار پہ ہونی چاہیے، یعنی اس کا جو کلام ہے تو وہ ہمیشہ سچ بولے. ربی سمیون بن گیملی once said to his servant, go to the market and buy me something good to eat. کہتے ہیں کہ ربی سمیون جو تھا اس نے اپنے نوکر سے ایک دن کہا، گو ٹو دا مارکیٹ، آپ بازار جائیے، اینڈ بائی می سم تھنگ گڈ ٹو ایٹ، میرے لیے کچھ اچھا چیز لانا، میرے لیے کوئی اچھا سا چیز کھانے کے لیے لانا. دا سرونٹ وینٹ اینڈ باٹ اے ٹنگ. دا سرونٹ وینٹ، جو نوکر تھا اس کا، وہ بازار گیا، اینڈ باٹ اے ٹنگ، اور اس نے ایک زبان خریدی وہاں گوشت والے سے. آن اندر اوکیجن دا ربی سیڈ گو ٹو دا مارکیٹ اینڈ بائی می سم تھنگ دیٹ از ناٹ گڈ. تو پہلے دن اسے بولا تھا کہ آپ کوئی اچھا سا چیز لائی میرے لیے کھانے کے لیے. تو اس نے کیا لائی تھی؟ اس نے گوشت میں سے جو زبان تھی وہ لائی. کہتے ہیں کہ دوسرے بار ربی نے پھر اپنے نوکر سے کہا، گو ٹو دا مارکیٹ اینڈ بائی می سم تھنگ دیٹ از ناٹ گڈ، میرے لیے کوئی ایسا چیز بازار سے لانا، کھانے کے لیے لانا جو اچھا نہ ہوگا. دا سرونٹ وینٹ اینڈ باٹ اے ٹنگ ونس اگین. تو جو نوکر اس کا تھا وہ دوبارہ بازار گیا، اور اس دن بھی اس نے وہی زبان لائی. یعنی پہلے دن اس نے کہا کوئی اچھا سا چیز کھانے کے لیے لا، تو تب بھی اس نے وہی زبان لائی. تو دوسری بار اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ آپ میرے لیے کوئی ایسا چیز کھانے کے لانا جو اچھا نہیں ہوگا. تو اس دن بھی اس نے وہی زبان لائی. دس ٹائم دا ربی سیڈ ٹو ہم اینگرلی. تو اس دفعہ ربی نے اپنے نوکر سے غصے میں کہا، واٹ ڈز دس مین، اس کا کیا مطلب ہے؟ وین آئی ٹولڈ یو ٹو بائی سم تھنگ دیٹ واز گڈ یو باٹ اے ٹنگ. جب میں نے آپ کو کہا کہ کچھ اچھا سا چیز کھانے کے لیے لانا، تب آپ نے یہ زبان لائی. Now when told to buy something bad, you bought a tongue again. جب دوبارہ میں نے آپ کو کہا کہ کوئی خراب چیز لانا، تب بھی آپ نے وہی زبان دوبارہ لائی.
دا servant replied, تو اس کے نوکر نے جواب دیا, from the tongue issues the good and also the bad. تو نوکر نے کہا جو یہ زبان ہے تو اس زبان سے یہ اچھی بھی ہے اور خراب بھی ہے. یعنی انسان جو زبان استعمال کرتا ہے اس زبان سے اچھے الفاظ بھی نکلتے ہیں اور برے الفاظ بھی نکلتے ہیں. تو لہذا جو یہ زبان ہے یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے. There is nothing better than a good tongue. تو یہاں کوئی چیز زبان سے اچھا نہیں ہے. And nothing worse than an evil one. یہاں کوئی چیز اچھی زبان سے اچھا نہیں ہے اور کوئی خراب چیز خراب زبان سے اور کوئی چیز خراب زبان سے خراب نہیں ہے, خراب زبان سے بری نہیں ہے. یعنی کہ جو زبان اگر انسان کی زبان اچھی ہوگی تو اس سے کوئی چیز اچھا نہیں ہے, اور اگر انسان کی زبان بری ہوگی تو اس سے کوئی چیز برا نہیں ہے. Soon after that incident, کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد the rabbi invited his disciples to a meal. تو ربی نے اپنے شاگردوں کو ایک کھانے کے لیے بلایا. At which both soft and hard tongues were served. تو اس کھانے میں کیا ان کو بانٹا گیا, انہیں نرم زبان اور سخت زبان, نرم زبانیں اور سخت زبانیں کھانے میں دی گئی. The disciples ate the soft ones. تو جو شاگرد اس کے تھے انہوں نے وہی زبان کھائی جو نرم تھی. And left the hard ones. اور جو سخت تھی جن کا گوشت سخت تھا, ہارڈ تھا, تو وہ زبانیں انہوں نے وہیں چھوڑی. Left the hard ones untouched. انہوں نے اس کے ساتھ چھوا نہیں. Noticing this, تو اس کو دیکھتے ہوئے ربی said to his disciples, ربی نے اپنے شاگردوں سے کہا, as you choose the soft tongues, جیسے کہ آپ نے پسند کی نرم زبانیں, and reject the hard ones, اور جو سخت زبانیں تھیں آپ نے ان کو ریجیکٹ کیا, آپ نے انہیں رد کیا. So also use only a soft tongue in your conversation with one another. لہذا آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرو گے تو ہمیشہ نرم زبان استعمال کرو, ہمیشہ اچھی زبان استعمال کرو. In this context, اس تناظر میں a quotation by Carlus is worth mentioning. تو جو کارلس ہے اس کی جو کہاوت ہے یا اس کی جو کوٹیشن ہے وہ یہاں قابل ذکر ہے. Do not thy tongue to great liberty, lest it take thee prisoner. Do not your tongue too great. Thy means your. اپنی زبان کو اتنی آزادی مت دو. Liberty means freedom. تو اپنی زبان کو اتنی آزادی مت دو, lest it take thee prisoner. Lest it take you prisoner. ورنہ یہ آپ کو قیدی بنا دے گا, قیدی بنا دے گی. یعنی آپ کی زبان آپ کو قیدی بنا دے گا. تو لہذا اپنی زبان کو زیادہ آزادی مت دو. A word unspoken is like the sword in the scabbard. Scabbard کہتے ہیں نیام کو, یعنی غلاف کو. کہتے ہیں جو زبان پہ جو الفاظ ہے جو آپ نے ابھی نہیں کہی, آپ سمجھو وہ اس طرح ہے جس طرح تلوار غلاف میں ہوتی ہے. جب تک تلوار غلاف میں ہوتی ہے, نیام میں ہوتی ہے, تب کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی طرح جب تک کوئی الفاظ آپ کی زبان سے نہیں نکلتا تب تک وہ الفاظ جو ہے وہ سلامت ہے, آپ کی زبان تک سلامت ہے. اس کے بردائن if vented, اگر وہ آزاد ہو گئی, اگر آپ نے وہ الفاظ دہرائے یا بتائے یا آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے, thy word is in another's hand. تو آپ کا جو لفظ ہے جو آپ کی زبان سے نکلا, آپ سمجھو کہ جب وہ آپ کی زبان سے نکلا تب وہ دوسری کے ہاتھ میں لگ گیا وہ الفاظ. تو اگر آپ نے وہ الفاظ صحیح کہا ہوگا
تو اسی طرح آپ کو بدلہ ملے گا اس کا. تو اگر آپ کی زبان سے کچھ ایسا الفاظ نکلا تو کوئی خراب الفاظ نکلا تو وہ دوسری کے ہاتھ میں چلا گیا تو آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہے. If thou desire to be held wise, so be wise as to hold thy tongue. So if you desire to be held wise, thou means تو. اگر تو دانا بننا چاہتے ہو so be wise, تو دانا بنو as to hold thy tongue, کہ تو آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. One should as such always remember this important lesson so that we may refrain from the malice of scandal, mongering and backbiting. تو لہذا ایک آدمی کو ہمیشہ یہ جو اہم سبق جو ہے جو لیسن ہم نے پڑھی ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں خود کو ریفرین یعنی ہمیں بچنا چاہیے عداوت سے. میلس مینس عداوت کی نا, ہمیں یہ عداوت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے دوسرے کی تہمت نہیں کرے. سیکنڈ منج کہتے ہیں کسی کو بہتان تراشنا, کسی کو تہمت لگانا, اینڈ بیک بائٹنگ میں کسی کی غیبت کرنا. تہمت ہو گئی کہ کسی پہ جھوٹی الزام لگانا, کسی پہ جھوٹی الزام لگانے کو کہتے ہیں سیکنڈ مانجرنگ. اینڈ بیک بائٹنگ کہتے ہیں ہاں اگر کسی میں کوئی خرابی ہو لیکن ہم اس غرض سے وہ دوسرے کو اس کی خرابی بتائیں گے تاکہ وہ دوسری کی نظر میں گر جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں بیک بائٹنگ, یعنی کسی کے غیر موجود میں اس کے خلاف کچھ باتیں کرنا, حالانکہ اگر اس میں وہ برائی موجود بھی ہو تو لیکن اگر ہمارا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو تذلیل کریں تو اس کو کہتے ہیں غیبت. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. مور ایور وی شوڈ آلویز ریسائٹ دس امپارٹینٹ پریئر, اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا پڑھنا چاہیے. مائی گاڈ گاڈ مائی ٹنگ فرام ایول, مائی گاڈ میری اللہ, گاڈ مائی ٹنگ میری زبان کی حفاظت کر, فرام ایول برائی سے, اینڈ مائی لپس اور میرے ہونٹوں کی حفاظت کر, فرام اسپیکنگ ڈسیٹ فریب بولنے سے, جھوٹ بولنے سے, دھوکھدہی سے. Be my soul silent to those who reproach me, اور میرا جو اس روح ہے یہ سائلنٹ رہنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے. to those ان کے لیے who reproach me جو مجھ کو برا بلا کہیں گے. Be my soul humble to all as the dust, اور میرا جو روح ہے میری یہ ایسا ہمبل رہنا چاہیے, ایسا نرم رہنا چاہیے, ہمیں ایسا ان کا تائب رہنا چاہیے ایز دا ڈسٹ, جس طرح یہ گرد ہوتی ہے, ملائم ہوتی ہے, سافٹ ہوتی ہے, اسی طرح جو میرا سول ہے یہ بھی ہمبل ہونا چاہیے. آمین وسلام.